اہل وطن کے لیے اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزاد خطہ اور ایک ملک کا حصہ بڑی عظیم و شان نعمت کی شکل میں عطا فرمایا، آزادی ملی، اور ایک آزاد وطن کے لحاظ سے اس مہینے میں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ کی طرف سے انعام نصیب ہوا۔ وطن عزیز کے پیچھے اس قربانی، اس کی آزادی کے پیچھے ایک بڑی قربانی کی داستان ہے جو بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور اپنے آبرو کے ساتھ ادا کی ہے۔ اس آزادی کے پیچھے محض ایک خطہ اور ایک زمین کے ٹکڑے کی آزادی نہ تھی، اس کے پیش نظر ایک بلند مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک آزاد خطے میں اسلام کے عدل و انصاف کے قانون کے تحت زندگی گزارے۔ اور تو کوئی چیز پیش نظر نہیں تھی، یہی بات پیش نظر تھی، اسی کے لیے قربانیاں دی گئی کہ اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے، مسلمان آزادی کے ساتھ اس کے سائے میں زندگی گزاریں گے، اور یہ جو مختصر سی زندگی ہے، عبوری زندگی، اس کے اس امتحان میں اچھے نمبر لے کر ہمیشہ کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ یہ مقصد پیش نظر تھا۔ اس مقصد میں نہ صرف حکمرانوں نے اور نہ صرف عوام نے بلکہ خاص و عام نے اپنی ذمہ داری سے، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وطن عزیز جو وقت گزر رہا ہے نئے نئے بحرانوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ جب آزاد ہو رہی تھا یہ ملک تو یہ قوم کتنی متحد تھی، کتنا اس کا آپس کا اتفاق تھا، اور اس ملک کے لیے اور اس آزادی کے لیے کس قدر قربانی کے لیے تیار تھی، اور کس قدر قربانیاں دی بھی، اور کیا کچھ اس ملک کے لیے قربان نہیں کیا۔ لیکن آج صورتحال کیا؟ ایک طرف ملک کا ایک بڑا حصہ بنگلہ دیش کی صورت میں کاٹ دیا گیا، کشمیر کا مسئلہ آہستہ آہستہ اسے فراموش کیا جا رہا ہے، جو حصہ موجود ہے وہ کس قدر کمزوری کا شکار ہے۔ باہمی آپس میں کس انداز سے دست گریبان ہیں۔ تو یہ سارے بحران ہیں، اگر ان بحرانوں کے پیچھے بنیاد تلاش کی جائے تو سچ یہ ہے کہ اس ملک کے جو مقصد تھا اسے فراموش کیا گیا۔ آج ہم روتے ہیں، معیشت کی کمزوری، کہیں سے آواز آتی ہے حقوق کی تلفی اور حقوق کی پامالی، کہیں سے آواز آتی ہے مہنگائی، بجلی اور پانی، یہ سارے مسائل ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں عدل و انصاف کا نظام نہ رہا، ظالمانہ نظام رہا تو اس کے نتائج بد یہ ہے۔
آج عام و خاص پریشان نظر آ رہا ہے، تکلیف میں ہے، اور سب سے بڑی تکلیف یہ بات کہ اپنے ملک سے مایوس ہوتا نظر آ رہا۔ کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا تاجر، کیا صنعتکار، کیا نوجوان، ہر طبقے میں ایک مایوسی ہے۔ دیکھا جائے تو اس ملک میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے وہ خزانے رکھے ہیں کہ دنیا کے ممالک ان خزانوں سے محروم ہیں۔ زرخیز زمین ہے، پہاڑوں اور سمندروں میں اس کے خزانے چھپے پڑے، اس کے پاس غیر معمولی افرادی قوت ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی عوام میں مذہب کا رجحان ہے، خوف خدا ہے، کسی قدر اللہ کا ڈر ہے، مذہب کی طاقت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اس ملک میں موجود ہیں، لیکن یہ ملک اس وقت مایوسیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی مایوس نظر آ رہا اور اسے مایوس کیا جا رہا۔ اسلامی سلطنت اور اسلامی ملک جس کے اندر اسلام کے احکامات کا اور قوانین کا نفاذ ہو، سبحان اللہ، اس ملک کے اندر تو امن و امان کا بول بالا ہوتا ہے۔ اسلام کے قوانین ہیں ہی ایسے، اس میں حدود ہیں، اس میں تحذیرات ہیں، اس میں قاتل کی سزا ہے، اس میں چور کی سزا موجود ہے، اس میں زانی اور بدکار کی سزا موجود ہے، اس میں بلا وجہ تہمت لگانے والے کی سزا موجود ہے۔ وہاں تو ایسا معاشی نظام ہے کہ جس معاشی نظام کے اندر عوام میں کوئی غیر معمولی تفاوت ہو ہی نہیں سکتا۔ دولت کی ایسی تقسیم ہے اس نظام میں، اور اگر 15-20 سال کے بعد کسی کے پاس دولت زیادہ اکٹھی بھی ہو گئی، شرعی وراثت کی تقسیم ہے، پھر اس کی دولت کئی لوگوں کے ہاتھوں میں تقسیم ہو جاتی۔ وہاں تو ایسی زبردست معاشی مساوات ہے، وہاں ایک ایسا بیت المال کا نظام ہے، اس نظام میں کہ ملک کا کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی پریشان حال، اس بیت المال سے اس کی داد رسی ہے۔ کوئی اس ملک میں بے یار و مددگار اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو ایک عادلانہ شرعی عدالتی نظام ہے جہاں ہر شخص کو انصاف ملتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس مقصد سے بہت دور نکل گئے۔ اب جتنے آپس میں دستے گریبان ہیں اقتدار کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ اس نظام کو لانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں سب صحیح ہو رہا ہے، لیکن ہونا ہماری نگرانی بھی چاہیے۔ انہیں مسئلہ سودی نظام سے نہیں ہے، انہیں مسئلہ یہ دین کا کارڈ کھیل رہا ہے۔ ہر برائی کی حوصلہ افزائی ہے، ہر گندگی کی حوصلہ افزائی ہے، ہر تماشی کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن اگر آپ کو قومی سطح پہ اگر حوصلہ شکنی نظر آئے گی تو دین اسلام کے متعلق اس کی حوصلہ افزائی نہیں ملے گی، اسلامی شاعر کی حوصلہ افزائی نہیں ملے گی، اسلامی مراکز کی حوصلہ افزائی نہیں ملے گی۔ ایک اسلامی سلطنت، اس کے جو بہت ہی بنیادی اصول ہے، جس کے ارد گرد اس ملک کا پورا نظام چلتا ہے،
پورا دستور ان بنیادی اصولوں کے گرد گھومتا ہے. وہ اللہ نے بتائے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جب مسلمانوں کو کوئی اقتدار مل جائے اور اسلامی سلطنت انہیں مل جائے، الذین ان مکناہم فی الارض، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کر. پورا ان کا نظام. ملک کے مسائل ہوتے ہیں، وقتی تقاضے ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، لین دین کے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ان چاروں چیزوں کے گرد گھومتے کہ برائی نہ ہو، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے قرآن اتارا ہے اور مسلمانوں کو یہ نظام بتایا ہے کہ یہ نظام ہے تمہارے حکومتوں کا، تمہاری اسلامی سلطنتوں کا. یہ تو کچھ انفرادی اور نجی محنتیں ہیں کہ آج مسلمانوں میں کچھ دین کا شعور ہے، نجی اور افراد کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے. ورنہ اگر آپ قومی سطح پہ دیکھیں، قومی اداروں میں دیکھیں، قومی تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے وہ ساری محنت اس کے گرد گھومتی ہے کہ اسلام کا بیج کیسے مار دیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی، اس کے وجود کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے بقا کے ساتھ دشمنی ہے، اور اس عظیم نعمت کی ناقدری ہے. اس لیے کہ سنت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کو، کسی مسلمان قوم کو کوئی ملک کی آزادی کی شکل میں نعمت دے اور پھر اس کے مقصد کو فراموش کر دے، اللہ تعالیٰ یا تو وہ ملک کی نعمت ان سے لے لیتے ہیں آزادی کی، یا پھر اس آزادی کی برکات سے محروم کر دیتے. سنت اللہ یہی ہے. اسلامی تاریخ مسلمانوں کا عروج و زوال یہی آئینہ پیش کرتا ہے کہ جب نعمت ملی اور اس آزادی کا مقصد اسے فراموش کر دیا، نعمت چلی، وہ نعمت چلی. اب آپ دیکھ لیں پوری اسلامی دنیا کا حال. پچھلے 70 سالوں میں اسلامی دنیا کے نقشے کیسے بدلے ہیں اور کس انداز میں وہ کالونیوں میں تبدیل ہوئے ہیں اور کس انداز میں وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں اور کس طرح وہ غیروں کے ماتحت زندگیاں گزار رہے ہیں. پچھلے 60-70 سال میں دیکھا وہ اپنے نظام سے دور ہو گئے. آج ان ملکوں میں بس اوقات مسلمان کی پہچان بھی مشکل ہو گئی. مسلمانوں کی اولادیں مسلمانوں کے ملکوں میں مرتد ہو رہی، مسلمانوں کی اولادیں مسلمانوں کے ملک میں اسلام سے دور ہو رہی. تو یہ ملک اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا. یہ اللہ رب العزت نے جو نعمت دی تھی اس لیے تو نہیں دی تھی. اور بر صغیر کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی تھی ان گندگیوں کو نہیں دی تھی. یہ گندگیاں تو اس بر صغیر کے اندر بھی موجود تھی. ساری گندگیاں، زنا، بدکاری، سودخوری، ارتداد اور نا انصافی اور ظلم، یہ ساری چیزیں بر صغیر کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر بھی تھی. اتنی بڑی قربانیاں یہ تو اونچے مقصد کے لیے مسلمانوں نے دی تھی. اور اس مقصد سے اس ملک کے اندر امن آ سکتا تھا، سلامتی آ سکتی تھی، اس ملک کا تحفظ ہو سکتا تھا. تو میرے عزیزو، یقین جانیے آزادی اور اس ملک کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے یہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی انعام تھا.
اس نعمت کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس آزادی کا کس طرح تحفظ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے مقصد کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہر شخص کی ذمہ داری تھی، حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ضرور تھی کہ وہ اسلامی قوانین کا نفاذ کرتے، علماء کی ذمہ داری ضرور تھی کہ وہ اپنی زندگیاں اصلاح اور تربیت کے لیے وقف کر دیتے، اور عوام الناس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے اپنے دائرہ زندگی کے اندر اسلام کی زندگی کو فروغ دیتے اور اسلامی زندگی کو رواج دیتے۔ یہ ذمہ داری تھی ہر شخص کی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ جو بچا کھچا ملک رہا ہے، ہاں، اور جسے کہیں کہ تکلیف کی حالت میں ہے یہ ملک، اور جن بحرانوں کا شکار ہے، اس کا حل بھی یہی ہے، اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ ہم اس ملک کی استحکام اور سلامتی میں کہاں کام آ سکتے ہیں، اور اس ملک کی حفاظت میں ہماری صلاحیتیں کہاں استعمال ہو سکتی ہیں، کہاں ہم مفید ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص جب خود غرض بن جائے گا اور مفاد پرست بن جائے گا اور صرف اپنی محدود زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارے گا، تو اس ملک کی بقا کیسے ممکن ہو؟ ہمیں اپنی قومی، اپنی اسلامی، اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے نا، کہ اس وقت ہمارے ملک کا تقاضا کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان قوم ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آج اس ملک سے صلاحیتیں بھی جا رہی ہیں، وسائل بھی جا رہے ہیں، ہنر بھی جا رہا ہے، باکمال لوگ بھی جا رہے ہیں، مایوسی کی وجہ سے جا رہے ہیں، مایوسی کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا خیال ہے، جانے سے کیا اس مسلم ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور کیا مایوسی کو فروغ دینے سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ ہے نا، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے حصے کی محنت کرنی ہوگی، جو ہم سے بن پاتا ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا اس ملک کے لیے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہو، ہر ایک کو نبھانا ہوگا۔ تو یہ ملک کی سلامتی کا اور اس نعمت کا تقاضا ہے میرے عزیزو، کہ ہم سب نے اس ملک کی آزادی کی قدر کرنی ہے، اور اپنی زندگی اور اپنے وسائل اور اپنی ترجیحات اس ملک کا تحفظ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔